آج زیر تذکرہ ہے پاکستان کے ایک ایسے شہر کے خوبصورت لمحات جہاں مشہور ہیں ہر طرف پھیلے پھلوں کے باغات۔ جو شہر چاروں اطراف سے ہے پہاڑوں میں گھرا، وہ ہے بلوچستان کے سر کا تاج کوئٹہ۔ پاکستان میں رقبے کے اعتبار سے 10واں ہے، جبکہ آبادی میں اس کا نمبر 9واں ہے۔ اسے گھیرے ہوئے پہاڑی سلسلے 4 ہیں، جن میں زرغون، تکتو، چلتن اور مردار ہیں۔ یہاں وادیوں کا بسیرا ہے میلوں میل، دلوں کو موہ لیتی ہے یہاں کی ہنہ جھیل۔ پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہے اس کا فیروزی حسن، جہاں منایا جاتا ہے کشتیوں پر سیاحت کا جشن۔ یہاں کے بلند و بالا پربتوں کا حسن ہے ایک دم سچا۔ یہاں کا تو ریلوے اسٹیشن بھی ہے سطح سمندر سے 1676 میٹر اونچا۔ کوہ چلتن کے دامن میں ہے ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک کی خوبصورتی کا اپنا ڈھنگ۔ یہاں کا لیاقت بازار، سورج گنج بازار، جناح روڈ اور کندھاری بازار، انہی سے جڑا ہے کوئٹہ کے مکینوں کا روزگار۔ یہاں کے پشتون اور بلوچ قالینوں کا یہ ہے معیار کہ ترکی اور ایران کے قالینوں سے بھی ہیں زیادہ پائیدار۔ یہاں کے کھانے تو لے آتے ہیں منہ میں آب، نمکین روش ہو، بلوچی سجی ہو یا پھر ہو کھڈی کباب۔ بگٹی کرکٹ گراؤنڈ اور ایوب نیشنل اسٹیڈیم، یہاں کھیلوں سے وابستہ 2 بڑے میدان ہیں جو فٹ بال اور کرکٹ کے شائقین کی جان ہے۔ دنیا بھر میں پہنچتی ہے کوئٹہ کی سوغات، تبھی تو مقبول ہیں یہاں کے خشک میوہ جات۔ یہاں تیتر، بلیو راک کبوتر، گولڈن ایگل اور چڑیوں جیسے پرند ہیں، اور تو اور یہیں پائے جاتے داڑھی والے گدھ ہیں۔ رب کے کلام کی عجب ڈھنگ میں سجائی شان کا نور ہے یہاں، قرآن کے پاروں سے سجی ایک مشہور پہاڑی جبل نور ہے یہاں۔ عشق رب تعالیٰ میں یہاں کئی شاہکار بنائے گئے ہیں۔ کلام رب کے اوراق کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں کئی غار بنائے گئے ہیں۔ یقین کیجئے، جس نے اس سرزمین پر زندگی کا ایک بھی پل کاٹا وہ کبھی بھول نہ پایا کوئٹہ۔ بلوچستان میں واقع مختلف شہر تاریخی، ادبی اور ثقافتی حوالوں سے منفرد پہچان رکھنے کے ساتھ ساتھ حیران کن خوبصورتی اور دلکشی کے حامل ہیں۔ مکران ڈویژن میں واقع تربت بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر تعلیمی، معاشرتی اور سیاحتی دلچسپیوں کا حامل ہے۔
تربت میں واقع سسی پنو کا تاریخی قلعہ اگرچہ خستہ حالی اور شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی عظمت رفتہ کی باوقار نشانی ہے۔ تربت یونیورسٹی جو 2013 میں قائم ہوئی۔ بلیدہ میں واقع تاریخی قلعہ بلیدہ کی جانب سیاحوں کو راغب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور اہم وجہ ہے۔ میرانی ڈیم 244 فٹ بلند اور 15 کلومیٹر طویل ہے۔ مکران میڈیکل کالج کی عمارت دیکھنے والوں کو یہ یقین ہی نہیں ہونے دیتی کہ یہ عمارت تربت جیسے دور دراز علاقہ میں بنائی گئی ہے۔ تربت کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار کھجوروں کی پیداوار پر ہے۔ مخصوص بلوچی ملبوسات نہ صرف بلوچی صارفین بلکہ سیاحوں کے لیے بھی خاص دلچسپی کے حامل ہوتے ہیں۔ پنجگور عقیدت و احترام کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں 5 صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں۔ خاران بلوچستان کا خوبصورتی اور سیاحتی نقطہ نظر کے حوالے سے ایک اور اہم شہر ہے۔ یہ شہر خاران کے قلعے کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتا ہے۔ واشق صحرا کے پرکیف نظارے عجیب سحر انگیزی کے حامل ہیں۔ یہ لکو دک صحرا تحت نظر ریت کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں جیسا ہے۔ مکران ڈویژن کے دوسرے شہروں کی طرح یہاں بھی کھجوروں کے کثیر باغات ہیں۔ مقامی بچوں کی فٹ بال جیسے کھیل سے محبت اور مہارت قابل رشک بھی ہے اور حیران کن بھی۔ بلوچستان کے یہ علاقے اپنے منفرد حسن، تاریخی عمارات اور جگہوں کے حوالے سے ایک نئی سیاحتی دنیا سے متعارف کرواتے ہیں۔ تاحال ان علاقوں کی خوبصورتی اور قابل دید جگہوں کو وسیع پیمانے پر دریافت نہیں کیا جا سکا۔ سنگلاخ اور خشک پہاڑوں پر مشتمل پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی سرزمین اپنے سینے میں قدرتی وسائل کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر زیارت کا پرفضا اور صحت افزا مقام واقع ہے۔ زیارت کا نام بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ایسے جڑا ہے کہ اسے سنتے ہی ذہن میں قائد اعظم کا سراپا لہرانے لگتا ہے، مگر کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سرسبز وادی کا نام زیارت وہاں پر موجود ایک بزرگ خرواری بابا کے مزار کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ زیارت کی ایک اور وجہ شہرت یہاں موجود تقریباً 12,600 ایکڑ پر پھیلا صنوبر کے درختوں کا قدیم جنگل ہے، جہاں پر 5,000 سال پرانے درخت بھی موجود ہیں۔ کوئٹہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع زیارت کا صحت بخش اور شفاف ماحول دراصل سطح سمندر سے 2,449 فٹ بلندی کے علاوہ ان جنگلات کا بھی مرہون منت ہے۔ زیارت کے قریب آتے جائیں تو ٹھنڈی ہوائیں استقبال کرتی ہیں، اسی لیے مقامی لوگ اسے ٹھنڈا زیارت کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ تاریخی اہمیت کی حامل
زیارت ریزیڈنسی کا آرکیٹیکچر لاجواب ہے۔ قائد ریزیڈنسی پہلے زیارت ریزیڈنسی کہلاتی تھی۔ اسے 1892 میں برطانوی سامراج کے دور میں بطور سینیٹوریم تعمیر کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کو زیارت سے اس قدر انس تھا کہ بابا قوم نے زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے زیارت کا انتخاب کیا۔ 8 کمروں پر مشتمل ریزیڈنسی میں بالائی منزل پر جانے کے لیے لکڑی کی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ قائد کی خوابگاہ بالائی منزل پر ہے۔ ملحقہ کمرے میں قائد کی اسٹاف نرس اور سامنے والے کمرے میں محترمہ فاطمہ جناح رہائش پذیر تھی۔ ریزیڈنسی سے ساتھ ہی ایک کمرہ مخصوص ہے جسے گیلری کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پر قائد کے زیر استعمال ذاتی اشیاء مثلاً ڈنر سیٹ، میز، اخباری تراشے اور ملبوسات وغیرہ رکھے گئے ہیں جو قائد اعظم کے اعلیٰ ذوق کی عکاسی کرتے ہیں۔ 100 روپے کی پاکستانی کرنسی کے نوٹ پر بھی قائد ریزیڈنسی کی تصویر پرنٹ ہے۔ مئی تا ستمبر یہاں کا موسم معتدل ہے اور سیاحت کا موزوں ترین وقت بھی یہی ہے، مگر موسم سرما میں تو زیارت کا حسن جادوئی اثرات کا حامل ہے۔ سنو فالنگ کے بعد سنوبر کے درختوں، پہاڑوں اور چوٹیوں پر چادر کی طرح لپٹی برف جب سورج کی شعاؤں میں چمکتی ہے تو دیکھنے والا مسحور و مبہوت رہ جاتا ہے۔ زندگی کی نا ختم ہونے والی مصروفیات میں سے روح کی تازگی کے لیے بھی وقت نکالیں اور قائد کی یادوں سے رچی اس حسن بے مثال کی حامل وادی زیارت کی زیارت کے لیے ضرور آئیں۔